شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا جمعے کے دن مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ جمعے کی فضیلت۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن اور جمعے کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینے میں مرنا کیسا ہے۔ جس انسان کو جمعے کے دن موت آتی ہے اور جس انسان کو مدینے میں موت آتی ہے، ان کو قبر اور آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مسلمان اور اللہ کے ولی مدینے میں مرنے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ مدینے میں موت آنے میں کیا راز چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے بھی مدینے میں موت کے لیے دعائیں مانگی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاہد جمعے کا دن ہے، مشہود عرفہ کا دن اور موعود قیامت کا دن ہے۔ کسی ایسے دن پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوا جو جمعے سے افضل ہو۔ حدیث نبوی ہے، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعے کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی تاکہ خود غسل کرے اور اسے بھی غسل کرائے، اس لیے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ محترم ناظرین، جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہیں عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، شہداء اور معصوم بچے اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات یا جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا، وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینے کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینے میں مرنے والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہودی کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعے کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی
اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہو گئی۔ جن و انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا، پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، بے شک ہر جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعے کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس ہے، جمعے کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والے بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعے سے پہلے والی رات کو مرا، اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔